بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کیمسٹری سے ہٹ کر ہے، اور آج کا جو موضوع ہے جس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، بس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے، کیونکہ اس بار جو رمضان کا مہینہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو ہمارے بچے ہیں وہ، یا 9 میٹرک کے بھی جو بچے ہیں، جب رمضان آتا تھا آج سے پہلے تو پیپر ختم ہو چکے ہوتے تھے یا پریکٹیکل چل رہے ہوتے تھے اور بچے ریلیکس موڈ میں ہوتے تھے۔ اس بار کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے معاملات بالکل مختلف ہیں، جس کی وجہ سے اس بار اب تک پیپر بھی نہیں ہوئے ہیں، اور پیپر نہ ہونے کی وجہ سے ایک کیوس ہے، ایک پینک ہے بچوں میں۔ کچھ بچے بالکل ریلیکس ہیں، کچھ پریشان ہیں، کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو خاص طور پہ آج بنائی۔ کچھ بچوں نے کہا بھی تھا کہ سر کچھ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم معاملات کو لے کے چلیں، کچھ شیڈیول بتا دیں، تو اسی وجہ سے آج یہ میں نے ویڈیو بنانے کا سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں ساری ڈسکس کرتا چلوں۔ دیکھو بیٹے، سب سے پہلی چیز، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم گزارنے کے لیے ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے، رمضان میں ٹائم پاس نہیں کرنا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اس کو ہم نے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے گزاریں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، مگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز آپ نے رمضان میں ریگولر پڑھنی ہے، سب سے پہلا کام یہی ہے، اس کے بعد دوسرے سارے کام ہیں۔ پھر دوسری چیز کہ نماز ہو گئی، حقوق العباد، حقوق اللہ میں آ گئی، اس کے بعد حقوق العباد ہیں، والدین کی بات ماننا، گھر کے کام اور ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ پھر جیسے کہ لاک ڈاؤن ہے تو اس کی پابندی کریں، آپ رمضان میں باہر زیادہ نہ نکلیں، اور ویسے بھی باہر نہ نکلیں، آج کل آپ کو پتہ ہی ہے وبا پھیلی ہوئی۔ تو نماز سب سے پہلے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ تلاوت روز معمول بنا لیں کہ کچھ حصے کی تلاوت کریں قرآن پاک کی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ رمضان کا مہینہ بھی فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں اور فضولیات میں گزار دیں۔ تو کوشش کریں کہ پہلے تو نماز کی پابندی کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، دین ان کاموں کے بعد والدین کی خدمت وغیرہ، یہ سب ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا۔ یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو لڑ رہے ہیں لوگوں سے، نہیں بیٹے یہ ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں، خاص طور پہ جو 9 میٹرک کے بچے ہیں، جون میں ان کے پیپر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان جائے گا 24 سے 25 مئی تک، اس کے بعد عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی اور پیپر آپ کے سر پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس مہینے میں کچھ ٹائم لازمی نکالنا ہے پڑھائی کے لیے ہمیں، جس میں ہم چیزوں کو ریوائز کر لیں، جس میں ہم چیزوں کو پڑھ لیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے، شیڈیول آپ کو پتہ ہے کہ جولائی میں آپ کے پیپر ہے، رمضان ختم ہوتے ہیں، پھر جون آ جاتا ہے، اور جون کا صرف 1 مہینہ ہے جس میں آپ کو ریوائز بھی کرنا ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ ٹاپکس باقی ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو رہ گیا چلیں وہ تو جون میں کور ہو جائے گا، مگر جو ٹاپکس پڑھ لیے ہیں ان کو ریوائز کرنے کا جو عمل ہے وہ اس جون کے مہینے میں رمضان کے اس مہینے میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس میں اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ ڈیلی بیسس پر بیٹے 1.5 گھنٹہ سے 2 گھنٹے آپ نے نکالنے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے۔ اب وہ کس ٹائم پہ نکالیں، وہ آپ کا شیڈیول ہر بندے کا ویری کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشاء اور تراویح پڑھ کے نہیں سوتے، وہ سحری کر کے سوتے ہیں، تو وہ کیا کریں، یہ جو عشاء اور تراویح اور فجر یا سحری کے درمیان کا ٹائم ہے، اس میں پڑھنے کا وقت نکال لیں۔ سمجھ رہے بات؟ اچھا، کچھ بچے ایسے ہیں جو اس ٹائم میں سو جاتے ہیں، وہ فجر کے بعد جاگتے ہیں، تو بھائی آپ فجر کے بعد پڑھ لیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، چلیں جی آپ سو گئے، پھر ظہر کے ٹائم اٹھیں یا کبھی بھی اٹھیں آپ، لیٹ سے ایک میں نارمل بتا رہا ہوں کہ آج کل کا یہ ہو گیا کہ فجر پڑھ کے سو گئے جی اور پھر ظہر کے ٹائم اٹھیں، تو پھر ظہر پڑھ لیں، ظہر اور عصر کے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں پڑھائی کے لیے۔ تو مختلف آپ کے پاس اوقات ہیں، مختلف مواقع ہیں، جیسے کہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، فجر سے پہلے پڑھ لیجئے سحری، اور اگر آپ نہیں سو رہے ہیں اور عشاء اور سحری کے درمیان اس میں پڑھ لیں، یا ظہر اور عصر کے درمیان میں پڑھ لیں، یا اگر آپ فجر کے بعد جاگتے ہیں تو فجر کے بعد پڑھیں۔ لیکن بیٹے لازمی طور پہ پڑھیں، اور پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ٹاپکس نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے پریشان نہ ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے کور آپ کے، کیسے نہ کیسے دیکھ لیجیے گا آپ انشاءاللہ، جیسے معاملات سیٹ ہوں گے تو کالجز، کوچنگز وغیرہ جو بھی ہیں وہ کھلیں گے اور آپ اپنی چیزیں کور اپ کر لیں گے۔ لیکن جو چیزیں پڑھ لیں گے، 90% کورس آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا آلموسٹ، تو جو چیزیں پڑھ لی ہیں ان کو بڑے اچھے سے کیا کریں، تیار کرنا شروع کریں۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، گڑ گڑا کے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو معاملات ہیں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں کوشش کریں ان کی جتنی ہو سکے آپ مدد کریں۔ باقی پھر وہی آپ سے بات ہے کہ برائے مہربانی
اپنی پڑھائی کو مت بھولیے گا، اس کو لازمی طور پہ فوکس کیجیے گا، ادروائز پھر نقصان آپ کا ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں نہ صرف یہ کہ ہم نے رمضان کی برکات کو بھی حاصل کرنا ہے، فضولیات میں وقت نہیں گزارنا، گانے، فلمیں، ٹی وی، اس سے فضول کے شو، ان سے بچ کے ہم نے عبادات کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا ہے، ذکر و اذکار، توبہ کرنی ہے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنی پڑھائی کے لیے بھی ایک لازمی طور پہ ٹائم نکالنا ہے۔ تو اس رمضان کو ہم اس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے کارآمد بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، رمضان مبارک آپ سب کو، اللہ حافظ۔